الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اور یہ تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، آڈ اینڈ ایون نمبرز. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، بھلا ان میں کوئی قسم ہے کسی صاحب عقل کے غور و فکر کرنے کے لیے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، پہلے فرعون اور سمود کا ذکر آیا تھا ایک صورت میں، اور اب بس ایک پاسنگ ریفرنس ہے، یعنی وہ جو تفصیلی قصے بیان ہوئے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کے، وہ گزر چکے. اب مضمون آخرت ہی کا ہے، لیکن ایک پاسنگ ریفرنس آئے گا مکے والوں کو وارن کرنے کے لیے کہ تمہاری خیر نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے برتاؤ کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ. اور عاد ارم اونچے اونچے ستونوں والی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جن کے مثل سارے شہروں میں، سارے ملکوں میں، یعنی پورے گلوب پر کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا سخت چٹانوں کو وادیوں کے اندر. کوئی اگر آپ کو تصویر دیکھنا ہو میرے قوم سمود کی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی مشینری اس وقت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے ہیں، یعنی ہتھوڑی چھینی لے کر وہ کارو کرتے ہوئے اندر گئے ہیں پہاڑوں کے، اور انہوں نے گھر بنائے ہیں. یعنی آج کی زبان میں کہیں کہ وہ بم پروف گھر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، زلزلہ آ گیا اندر بیٹھے بیٹھے بوندے ہو گئے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والا. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، اور بے تحاشا فساد پھیلایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر کار برسایا ان پر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں بیٹھا ہے، ان ایمبش. بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہے، توجہ سے سنیے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یہ عجیب اس اعتبار سے ہیں کہ ان میں بظاہر آپ کو کوئی بری بات نظر نہیں آئے گی. شکر ادا کر رہا ہے ایک بندہ کہ انسان کا حال یہ ہے، اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت بخشتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اس میں کوئی بری بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کر رہا ہے نا. اس کا یا شکر ادا کرنا نہ کہ یہ مان تو رہا ہے نا کہ میرے رب نے دیا، کسی بت کی طرف منسوب نہیں کر رہا، کسی فرشتے کی طرف منسوب نہیں کر رہا، کسی غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہا، اللہ نے دیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اب بات آگے جا کے کھلے گی. اور جب وہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی. آسان الفاظ ہیں بالکل، اس میں کوئی غلطی ہے؟ لیکن کیا کہا جائے؟ کلا، ہرگز نہیں. یہ ہرگز نہیں کیا ہے؟ دنیا کی عزت عزت نہیں ہے اور دنیا کی ذلت ذلت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے. اصل سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یعنی ابھی تک ان ایکٹس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اس کی تعریف آ رہی تھی، اور جو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اس کی بدتعریفی آ رہی تھی. لیکن یہاں دونوں کردار جو پیش کیے جا رہے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. عزت دی تو بھی اللہ نے دی
اور توہین کی، ہمیلیٹ کیا، تو بھی اللہ کی طرف. لیکن کہا کلا، نو وے، ناٹ ایٹ آل، بل لا تکرمون الیتیم، لیکن تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتے تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی. مراد کیا ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دے دیا، مجھے عزت دے دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں یتیم مسکین کا اور تنگ دست کا مال ڈال کر اس کا امتحان لیا کہ یہ مال حقدار تک پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا. بات یہی جڑ رہی ہے نا. کلا، نوے، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو. کلا، نہیں. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے کھڑے ہوں گے صفاً صفا، قطار اندر قطار. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس روز جہنم بھی سامنے لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس روز یاد آ جائے گا انسان کو. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، دوسرا ترجمہ اگر کیا جائے یہ تذکر ہوگا، اس دن انسان نصیحت قبول کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کس کام کی؟ اب نصیحت کا قبول کرنا کس کام کا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس کو کہے گا کاش، یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پھر اس دن اللہ تعالیٰ کا سا عذاب کوئی نہ دے سکے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی جکڑ سکے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیۃ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت. یہ جو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے اس میں اختلاف ہے. یہ 3-4 قسم کے جو نفوس قرآن مجید میں آئے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ایک انسان کا یہ جسم ہے، اس کی جان ہے، جان روح نہیں ہے. یعنی لیونگ تو ایک پودا بھی ہے، لیونگ جو ہے وہ ایک مکوڑا، کیڑا مکوڑا، ایک مچھر بھی ہے. لیونگ گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے. انسان بھی لیونگ ہے، لیکن ناٹ اونلی اے لیونگ بینگ، بلکہ اس کو وہ سارے اعضاء کے جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دیے ہیں وہ بھی دیے ہیں، اور وہ سارے حواس جو جانوروں کو دیے ہیں وہ بھی دیے ہیں، اور وہ ساری جو انسٹنکٹس ہیں جو جانوروں کو دیے ہیں اسے بھی دیے ہیں. بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، اور اسی طرح غصہ آتا ہے تو ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور جب بھی اس کے اندر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے اپوزٹ سیکس کو تلاش کرتا ہے، اس کو پرسو کر کے اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس قلب کے ساتھ کے جو نظر آنے والا قلب ہے ایک سافٹ ویئر اٹیچ کیا ہے، انسٹال کیا ہے اس کے اندر، اور وہ پوری انسان کی شخصیت کو گورن کرتا ہے. جیسے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، کہ ہارڈ ویئر کوئی بھی ہو، آپ کا ڈیسک ٹاپ ہو، لیپ ٹاپ ہو، اینڈرائڈ فون ہو، نوٹ بک ہو، تو جون سا سافٹ ویئر آپ اس میں انسٹال کر دیتے ہیں ایل سی ڈی اس کی وہی کچھ دکھاتی ہے. تو انسان کو گورن جو کر رہا ہے وہ انسان کا وہ سافٹ ویئر کر رہا ہے، جو ہم نے اس دن دکھایا تھا تصویر میں، انسان، حیوان انسان. اس کے پھر آگے 3 سیگمنٹ. حیوان انسان جو ہے یہ جی انسان کا جو حیوان ہے اس کے اندر، یعنی جسم کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے سافٹ فارم میں اس قلب کے گرد، وہ کیا ہے؟ اس کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس کے اندر سیکس ہے، اور اس کے اندر غصہ ہے. اس کے بعد یہ ہے انسان کا
جو روح ہے انسان کی، روح انسان، اس کے اندر بھی یہ چار چیزیں ہیں. ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی ہم پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں؟ سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو سافٹ ویئر تھے پہلے وہ بنائے ہمارے جسموں سے بہت پہلے، اور ہماری ارواح کو پیدا کیا ایگزیکٹلی اسپیکنگ، اور ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ کروایا اور ایک سوال کیا، الستو بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے قالوا بلا، یعنی میری روح نے، آپ سب کی روح نے، تمام انسانوں کی ارواح نے اس وقت کہا یس انڈیڈ، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر گہری نیند سلا دیا ہماری ارواح کو، اور پھر جب ہم میں سے ہر انڈیویجول اپنی ماں کے پیٹ میں 120ویں دن پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اس انڈیویجول کی جو روح اللہ تعالیٰ کے پاس کسی جگہ پڑی ہے، اس نے آ کر اس کو اٹیچ کر دیا جسم کے ساتھ 120ویں دن. بڑے واضح الفاظ ہیں حدیث کے اندر. اب اس دنیا میں آیا، اب اس دنیا میں جب وہ آتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے تو اس کے جسم بھی ابھی میچور نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن وہ روح جو ہے اس کی پہلے دن سے پکی ہے. یہ آپ اس میں نوٹ کیجئے گا دو چیزیں. ایک ہے معرفت رب. یہ کیسے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نام تو یاد نہیں رہا اس کا، لیکن اس کے کریکٹرسٹک یاد رہے کہ وہ پرفیکٹ تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس پہ کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی، تمام خوبیاں ٹو دی اٹموسٹ پائی جاتی تھیں. آئیڈیل، یعنی آئیڈیل کا لفظ دو معنی رکھتا ہے نا. آئیڈیل بے عیب کو بھی کہتے ہیں اور آئیڈیل ایم اینڈ آبجیکٹ کو بھی کہتے ہیں. وہ میرا آئیڈیل ہے، اس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو یہ آئیڈیل کا لفظ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے کہ بے عیب صرف وہ ہے. باقی ہم ایزیوم کرتے ہیں وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں کے بارے میں کہ وہ آئیڈیل ہیں، بے عیب ہیں، لیکن ہوتی نہیں. دور سے نظر آتی ہیں، قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اٹس ناٹ دیٹ وچ آئی ایزیوم ٹو بی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو ہم ایک بچے کو بھی حاصل ہے. بچہ بھی بے عیب چیز چاہتا ہے، ابھی وہ میچور نہیں ہوا، لیکن روح جو ہے اس کے اندر پہلے دن سے پرفیکٹ ہے. دوسرا، یہ جو نیکی اور برائی کی پہچان ہے، یہ بھی انسان کی روح کی بنیاد پر انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. خاص طور پر چیٹنگ جو ہے یہ اس روح کے اندر نہیں ہے. یعنی جو پیغام اس کو اندر سے ملے گا وہ کیا ہے؟ ڈونٹ چیٹ، دھوکہ نہ دو، بی آنیسٹ، ڈونٹ لائی، سچ بولو. تو یہ جو بنیادی دو مورل ویلیوز ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ایک بچے کو استاد سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ بائی ڈیفالٹ کیا ہوگا؟ آنیسٹ ہوگا اور سچا ہوگا. پھر اس کا ماحول جو ہے اس کو برائی سکھائے گا، جھوٹ بولنا سکھائے گا، چیٹنگ سکھائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ روح کی وجہ سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، لہذا اس کی محبت بھی دل میں پائی جاتی ہے، لیکن اب نام پتہ نہیں اس کا کہ وہ اللہ ہے. ہر وہ چیز جو کسی بھی انسان کو کسی مومنٹ بے عیب نظر آئے گی تو وہ اس سے پیار کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ محبت جو انسان میں رکھا ہے وہ اپنے لیے رکھا ہے، اور انسان بے عیب چیز سے ہی پیار کر سکتا ہے، خواہ وہ اس کی ایزمپشن غلط ہو، بٹ ہی ہیز ٹو ایزیوم ٹو لو ہم کہ وہ پرفیکٹ. جس درجے میں اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ خام ہے، یہ شارٹ ہے، یہ فالٹی ہے، اسی درجے میں ریئیکشن ہوگا. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایک آئیڈیل جو ہے انسان کا، وہ انسان کی نظروں سے گر رہا ہوتا ہے، تو ایٹ دی سیم ٹائم کوئی دوسرا آئیڈیل جو اس کے سامنے ابھر رہا ہوتا ہے. اس کو ڈاکٹر فری الدین مرحوم نے سی سو سے مثال دیا اس کی، کہ جیسے سی سو میں ایک سائڈ نیچے آ رہی ہے تو دوسری اوپر جا رہی ہے، اور جیسے بچے شرارت کر دیتے ہیں
کہ کسی کو اوپر چڑھا کر ایک دم بچہ اوپر جائے تو پھر دھڑام سے نیچے نکلتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ مینٹل شاک ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے جس کو اس نے اپنا دل دے دیا تھا، پیار کر لیا تھا، وہ ایک دم اس کو مایوس کر دے، جبکہ اس کا آلٹرنیٹ اس کے سامنے نہ ہو، تو پھر ہی گوز ٹو مینٹل شاک. جیسے وہ دھڑام سے سی سو سے نیچے گرتا ہے تو وہ آتا ہے. اب آئیے اگر انسان کی طرف، جی انسان اب آ گیا. تو یہ جو انسان کہا ہے یہ قرآن مجید کی روح سے انسان کا قلب ہے، لیکن ہے یہ کہیں کہیں سینے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا ہے بائیں جانب کیا تقویٰ ہاؤنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، التقویٰ ہاؤنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، خدا خوفی یہاں ہوتی ہے. اور قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے، ہم سورہ حج میں پڑھ کے آئے ہیں کہ انہا لا تعمی الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں یہ جو سینوں کے اندر. ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں، جو زیادہ سیکولر مائنڈڈ دینی مفکرین ہیں، انہوں نے دل کا انکار کیا ہے اور دماغی کو قرار دیا ہے. مثلا چودھری غلام محمد پرویز نے یعنی ڈکشنری میں سے ایک مطلب نکالا کہ قلب کا مطلب برین بھی ہے، تو بس وہ جو ماڈرن ہمارا علم ہے سائنس کا اس کے مطابق وہ فٹ بیٹھ گیا. تو بس جو سائنٹیفک مائنڈ کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے امپریس ہوئے اور کہا کہ ہاں یہ ہے واحد قرآن کو جاننے والا. جب میں نیا بی ڈی ایس کر کے آیا تھا، میں نے ڈی گراؤنڈ میں پریکٹس شروع کی تھی، تو پہلی جو فیصل آباد میڈیکل ایسوسی ایشن کی سائنٹیفک کانفرنس ہوئی تو اس میں نے بھی ایک پیپر پڑھا، گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز. اس میں نے سائیکالوجی کے اندر یہ کہا کہ یہ مسلمان ڈاکٹرز کے لیے، مسلمان سائنٹسٹ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ قرآن مجید قلب کو انسان کی سوچ بچار کا مرکز قرار دیتا ہے اور انسان کی جذبات کا مرکز قرار دیتا ہے، جبکہ ہم سب کچھ دماغ کو سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں ثابت کر کے دکھائیں کہ قرآن مجید سچ کہہ رہا ہے. تو چودھری غلام محمد پرویز کے جیسے میں محترم ڈاکٹر صاحب کا یہاں ڈاکٹر سہار احمد صاحب کا ریپرزینٹ کرتا تھا فیصل آباد میں، تو چودھری غلام محمد پرویز کو ریپرزینٹ کرتے تھے ڈاکٹر حیات ملک، یہ ایم ایس ریٹائر ہوئے تھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سے، ان کا بیٹا میرا کلاس 5 تھا ایف ایس سی کا. تو شام کی نشست میں وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے تو میں پیچھے تھا سینٹ ہال یونیورسٹی میں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں. تو مجھے یوں پیچھے مڑ کر بڑی شفقت سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین بھی ہے. میں کہا سر ہوئے گا، لیکن قرآن شریف تو اپنی گل پکی کر رہا ہے کہ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر چپ کر کے. تو قرآن مجید بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ وہ دل ہے، یعنی وہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر بنایا ہے دل کے عنوان سے. اس کے پھر آگے دو سبارڈینیٹ سافٹ ویئرز ہیں، ایک یہ حیوان انسان یعنی جسم کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک سافٹ ویئر جس کو یعنی عام طور پر ہم نفس کہتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، تو وہ کیا ہے جسم کو ریپرزینٹ کرنے والا، بھوک پیاس غصہ اور جنسی جذبات اس میں ہوتے ہیں. اور وہ جو 3 چیزیں ابھی ہم نے پڑھی تھیں روح کے بارے میں، 3 چیزیں ہیں، معرفت رب، حب الہی، نیکی بدی کی پہچان، نیکی کی محبت اور برائی کی نفرت. یہ بیک وقت ہر انسان اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے. بھوک لگتی ہے تو اندر بھوک کہتی ہے کہ کھاؤ لاؤ لاؤ کھانے کے لیے کچھ، اور اوپر سے وہ کہتا کہ نہیں نہیں. لیکن فیصلہ جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ انسان کا قلب ہے جس کو میں نے انسان یہاں پر کہا ہے، یہ ہے اصل انسان. کبھی تو قرآن مجید اس کو نفس کہتا ہے. مثلا ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں سورۃ زمر میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جب انسان مرے نہیں ہوتے لیکن نیند میں ہوتے ہیں یعنی خواب میں کیا ہوتا ہے؟ خواب میں انسان سارے یعنی اس پورا کا پورا جو سافٹ ویئر ہے انسان کا، جی یہ پورا کا پورا جو سافٹ ویئر ہے انسان کا، یہ پورا کا پورا خواب میں ڈیٹیچ ہو جاتا ہے انسان کے جسم سے. انسان کا جسم لیونگ جسم جو ہے وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے بستر پر، لیکن آئی فیل یو فیل کہ جیسے میں کراچی چلا گیا، لاہور چلا گیا، امریکہ چلا گیا، چاند پر چلا گیا، آسمانوں پر چلا گیا. ہم وہاں کافی سارا بزنس کرتے ہیں، کافی لوگوں سے ملتے ہیں، کئی کام نپٹاتے ہیں، لیکن واپس جب آتے ہیں تو گھڑی میں صرف 20 سیکنڈ کا فرق پڑا ہوتا ہے. ابھی ٹائم دیکھا تھا اور اب ٹائم دیکھا تو صرف 20 سیکنڈ فرق ہے، لیکن بہت سارا کام کر کے آ گئے. تو وہ جو نفس ہے
اور موت کے وقت بھی یہ پورا کا پورا ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. یہ پورا اب انسان کی ملکیت ہے تو یہ ڈیٹیچ ہوتا ہے. تو اب اس کے یعنی مختلف ایکسپلینیشنز ہیں. ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ جب انسان پر یہ نفس امارہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے, یہ حیوانی نفس انسان پر غالب آ جاتا ہے, تو اس وقت اس پورے کو نفس امارہ کہتے ہیں. یعنی محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب اس کو یوں ایکسپلین کرتے تھے کہ یہ نفس, پھر اس کو کہتے ہیں نفس امارہ, کہ جس کو نفس جو ہے وہ برائی پر اکسا رہا ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے ہیں, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, پھر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے, پھر اس پر تو اطلاق ہو سکتا ہے, پھر اس کو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ماننے میں ریلیکٹنٹ ہوں گے کہ ان پر تو ان کا نفس حاوی نہیں تھا, جو اینیمل سیلف تھا وہ ہیوی نہیں تھا. لیکن بہرحال امام غزالی کی ایکسپلینیشن بھی یہی ہے, غالباً علامہ اقبال کی بھی یہی ہے, اور ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی بھی یہی ایکسپلینیشن تھی کہ جب انسان کے اوپر یہ نفس حاوی ہو تو اس پورے پر اطلاق ہو جاتا ہے حیوان انسانی کا, تو پھر اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور اگر اوپر والا جو ہے وہ حاوی ہو جائے, جیسے انبیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ روح غالب ہے, تو پھر اس پورے پر اس کا اطلاق ہوگا نفس مطمئنہ کا. اب اس کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے وہ ٹھیک بیٹھتی ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نفس تو عطا کیا تھا, بھوک بھی لگتی تھی, پیاس بھی لگتی تھی, غصہ بھی آتا تھا, اور انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس پر پورا آتا ہے کہ جو پورے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے تھے, یعنی جو اوپر سے جو وہ روح سے ڈائریکشن لے رہے تھے لیکن اس کو پراپرلی یوٹیلائز کر رہے تھے, لیکن چل اس کی ڈائریکشن پر رہے تھے, تو وہ بالکل مطمئن ہو کر اللہ کے بندے تھے. تو اس پر یہ اطلاق ہے یا ایھا النفس المطمئنہ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لیکن ہمارے ملک کے ایک بہت یعنی مایا ناز سائیکالوجسٹ تھے ڈاکٹر اجمل صاحب, یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر آف سائیکالوجی رہے, پھر گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے, پھر کچھ عرصہ وہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے, اور پھر طویل عرصے تک وہ پبلک سروس کمیشن, پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر رہے. ان کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو درمیان والا ہے یہ نفس لوامہ ہے, جو انسان کو ملامت کرتا ہے, جو کل ہم نے سورہ قیامہ میں پڑھا تھا, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ ہمیشہ جو ہے اس کو ملامت کرتا رہتا ہے, یعنی ادھر مائل ہوگا تو اس کو کہا what are you doing, don't do it. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ درمیان والا جو ہے قلب یہ نفس لوامہ ہے, یہ نیچے والا جو ہے نفس امارہ ہے, یہ اوپر والا روح جو ہے یہ مطمئنہ ہے, یہ کبھی برائی کی سوچتی ہی نہیں. تو ان سے میری موجودگی میں, جو گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد میں پروفیسر ہوا کرتے تھے اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی, میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے, تو انہوں نے میرے سامنے پوچھا کہ جی یہی سوال کیا کہ یہ ان کی کیا ایکسپلینیشن ہے. تو رضوی صاحب ان کا نام تھا, اظہر رضوی. تو رضوی صاحب نے پوچھا کہ سر یہ توبہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ نفس لوامہ کا یہ لفظ امارہ سے رخ پھیر کر واپس نفس مطمئنہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ توبہ ہے. تو یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے. لیکن بہرحال سارے بڑے آدمی ہیں, میں چھوٹا آدمی ہوں, میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں کوئی ڈیسائیڈ کروں کہ جی یہ رائے جو ہے وہ زیادہ راجے ہے یا وہ ظاہر زیادہ ہے. یعنی سائیکالوجی کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اجمل واز اے بگ گن, اور باقی انسانی نفسیات کو کے ماہروں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ ہماری تاریخ کی ایک جو بڑی قداور شخصیتیں ہیں ان میں ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اور محترم ڈاکٹر صاحب بہرحال میں تو یہ سب کچھ جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں نے انہیں سے لیا ہے, تو دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ, تو اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ